صبح کا وقت تھا۔ سورج کی نرم روشنی کمرے کی کھڑکی سے جھن کر اندر آ رہی تھی اور ہلکی سی ہوا کے ساتھ پردے جھوم رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی۔ نرم بستر پر رمشا آنکھیں موندے خواب دیدہ سی پڑی تھی۔ اس کی گھنی پلکیں بند آنکھوں پر جیسے سائے کی طرح چھائی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل معصومی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی، جیسے کسی خواب کی حسین دنیا میں گم ہو۔ رمشا ایک نرم دل، خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک ہوتی تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں شرارت کا امتزاج اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا دیتا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب علی چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے مسکراہٹ دبا کر وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ جیسے اس نے ایک لمحے کے لیے گلاس کو اوپر کیا، اس کے چہرے پر شرارتی چمک آئی اور اگلے ہی لمحے اس نے گلاس کا سارا پانی رمشا کے چہرے پر انڈیل دیا۔ علی کے بچے، تم پاگل ہو کیا؟ رمشا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور پانی کو چہرے سے پوچھتے ہوئے غصے سے جلائی۔ گڈ مارننگ پیاری اپی جان، علی نے ہنستے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا۔ رکو، آج تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ رمشا نے ایک تکیہ پکڑا اور اس کی طرف اچھالا۔ علی فوراً دروازے کی طرف بھاگا اور رمشا اس کے پیچھے۔ دونوں کمرے کے گرد گول گول گھومتے رہے۔ علی ہنستا رہا اور رمشا غصے سے اس کے پیچھے دوڑتی رہی۔ علی کبھی بیٹھ کے اس طرف جاتا تو کبھی اس طرف، لیکن ہر بار رمشا کو چکمہ دے دیتا۔ علی، تم بس پکڑے گے تو سمجھو آج تمہارا آخری دن ہے۔ رمشا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اپنے معصوم بھائی کو معاف کر دے۔ آخر کار علی نے تھک کر خود ہی ہار مان لی اور پلنگ پر بیٹھ کر قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے بولا، اگر دوبارہ ایسا کیا نا تو مجھ سے نہیں بچو گے۔ رمشا بھی ہنستے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، آپ یہ دھمکیاں نا مجھے روز دیتی ہیں، لیکن پکڑنا تو دور کی بات، آپ تو ہر بار خود ہی ہنسنے لگتی ہیں۔ علی نے کہکے کے ساتھ جواب دیا، جس پر رمشا بھی ہنسنے لگی۔ اچھا جی، وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا اب ایسے دیکھیں نا، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئیں، ماما بابا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے پر، پھر آپ نے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ اسے کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی، جہاں سب لوگ مل کر ہنسی مذاق کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ رمشا بیٹا ناشتہ کرو جلدی، ورنہ یونیورسٹی کے لیے دیر ہو جائے گی، ثنا بیگم نے پیار سے کہا۔ رمشا نے سر ہلا کر ناشتہ کرنا شروع کیا اور ساتھ میں اپنے ابو سے بھی باتیں کرتی رہی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ اپنی کتابیں اور بیگ لے کر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں اسے علی کا خیال آیا اور ہنسی آگئی کیسے صبح اس نے اس کے ساتھ شرارت کی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ جب اس کی دوست کا میسج آیا کہ کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے، جلدی آؤ، وہ میسج پڑھتی فوراً بھاگتے آگے بڑھنے لگی۔ بھاگتے ہوئے اس کا دوپٹہ ایک طرف ڈھلک چکا اور بال ہوا سے منہ مرا رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں مصروف تھے جب سامنے سے آتے فارس خان سے ایک زوردار ٹکر ہوئی۔ آپ یہاں؟ وہ فارس کو غصے سے لال ہوتے دیکھ لڑکھڑاتے ہوئے بولے، جس پر وہ اس کا ہاتھ تھامتے ایک طرف لے گیا جہاں اسٹوڈنٹس نہیں تھے اور دوپٹہ صحیح سے اس کے سر پر دیا۔ کہاں جا رہی تھی؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ وہ کلاس میں جا رہی تھی۔ اس کا جواب سن کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا۔ تو آرام سے نہیں جا سکتی تھی؟ کوئی پیچھے لگا تھا؟ اب چپ کیوں جو؟ جواب دو، وہ دہاڑتے ہوئے بولا، جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تمہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہے؟ تمہارا دوپٹہ کہاں جا رہا ہے؟ کون تمہیں دیکھ رہا ہے؟ رمشا نہ بولنے پر وہ دوبارہ غصے سے بولا، سر سوری۔ وہ روتے ہوئے بولی، چپ، بالکل چپ، اور اب فوراً کلاس میں جاؤ۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ فوراً کلاس کی جانب بڑھا۔ فاریق پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا، جہاں ایک نئی کیس کی فائل اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا اور فائل کو کھولتے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ کیس ایک نوجوان کا تھا جو ایک مشہور کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا۔ نوجوان کی حرکتوں کے بارے میں کئی شکایات وصول ہوئی تھیں اور اب وہ رشوت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ فارس اٹھ کر سلاخوں کے پیچھے قید عمار کی طرف بڑھا۔ لگتے تو شریفوں پر، حرکتیں تو تمہاری ماشاءاللہ کیا کہنے، 2 سال جیل میں سڑو گے تو خود ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، عمار غصے سے بولا۔ آہستہ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، فارس بولا۔
تم میرے باپ کو جانتے نہیں ہو، ہٹ جاؤ پیچھے ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا، دیکھو میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، تمہارا والد جو بھی ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگر تم نے رشوت دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ فارس اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا، تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ عمار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اور شاید تم نہیں جانتے تم اس وقت ASP فارس خان سے بات کر رہے ہو۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمار اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم شاہ یونیورسٹی سے سیدھا عائشہ بیگم کے گھر آئی تھی، اور وہ اب لاؤنج میں بیٹھ کر ان سے فارس کی شکایت لگا رہی تھی۔ خالہ جان، آپ کا بیٹا بہت کھڑوس ہے، لوہے سے بنا ہوا ہے، اور غصہ تو ہر وقت ناک پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ معصوم شکل بناتے ہوئے بولی، جس پر عائشہ بیگم مسکرائی۔ کیا کر دیا میرے معصوم بیٹے نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، استغفر اللہ خالہ، معصوم مان ہی نہیں سکتی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، اچھا بتا تو میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آج یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے ڈانٹا، میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا، مجھے تو لگا ٹوٹ ہی جائے گا، ابھی تک درد ہو رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولے، میری جان رو نہیں، آنے دو اسے، اچھے سے کلاس لوں گی۔ اس کی کیوں ڈانٹا میری بچی کو؟ عائشہ بیگم اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولے۔ اسی وقت فارس اندر داخل ہوا، جس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے۔ السلام علیکم ماما، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، کیسا گزرا دن؟ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بہت مصروف۔ وہ تھکن زدہ آواز میں بولا، چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، بہت شکایتیں موصول ہو رہی ہیں، کلاس لینی ہے تمہاری آج۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جس پر فارس بھی مسکرایا۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں، سر میں بہت درد ہو رہی ہے، بڑھتے ہوئے بولا، جس پر عائشہ بیگم سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھی۔ رمشا بھی جلدی سے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی، پر فارس اس کا ہاتھ پکڑتا اوپر کی طرف جانے لگا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کی ایک گھڑی سے رکے۔ آپ بہت برے ہیں، بہت، اللہ پوچھے آپ کو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولے، جس پر وہ اسے ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے پن کے اس پر رکا۔ کیا کہہ رہی تھی ماما سے؟ اس کو گھورتے ہوئے بولا، جو بھی کہوں، آپ کو کیا؟ آپ اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے، پر مجال ہے جو ایک بات بھی تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں بیٹھ جائے۔ آئندہ تمہاری اونچی آواز نہ سنو، اگر دوپٹہ سر سے اترا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خڑوس، بدتمیز، وہ غصے سے بولتی نیچے آ رہی تھی، جب پیچھے سے فارس کی آواز گونجی، اب بھی سمجھایا تمہیں کہ تمہاری اونچی آواز نہ سنوں۔ سوری سوری، وہ بولتے ہوئے باہر لون کی طرف آگا، جس پر کچن میں موجود عائشہ بیگم مسکرائی۔ فارس تقریباً رات کے وقت کمرے سے نکلا تو پتہ چلا کہ میڈم گھر چلی گئی ہیں۔ وہ آ کر عائشہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا، اتنا غصہ نہ کیا کرو، وہ بچی ہے، عائشہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ماما، وہ کوئی بات نہیں سمجھتی، وہ غصے سے ہی لائن پر آتی ہے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ فارس بولا، بیٹا اس طرح تو وہ تم سے دور چلی جائے گی۔ عائشہ بیگم پریشانی سے بولی، آپ فکر نہیں کریں، اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے خالہ سے بات کی ہے؟ انہیں تسلی دیتے ہوئے آخر میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، 1 مہینے بعد کی ڈیٹ کا سوچ رہا ہے، بس ایک دفعہ رمشا سے پوچھ لیں، تم اسے کل شاپنگ پر لے جانا اور خود بھی بات کر لینا اس سے۔ عائشہ بیگم بولی، جی ٹھیک ہے۔ فارس بولا، السلام علیکم ماما۔ زید جو سلام کر رہا تھا، فارس کو دیکھ کر وہی فریز ہو گیا، جس پر عائشہ سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ السلام علیکم بھائی، آج تو آپ نے لیٹ آنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہاں پر میں نے سوچا میرا بھائی میرا انتظار کر رہا ہوگا تو جلدی چلا جاتا ہوں، پر جب گھر آیا تو بھائی تو تھا ہی نہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، بھائی سچی میں دوست کی طرف پڑھنے گیا تھا، ایگزامز آنے والے ہیں نا، تو اس لیے گروپ سٹڈی۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اچھا جی، جی بھائی، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے بے خبر ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، بھائی وہ میں کیا؟ اچھا بس کرو، بعد میں کلاس لے لینا، چلو جاؤ میرا بچہ، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ عائشہ بیگم بولی، اوکے موم، لو یو۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ کمرے میں ہولناک خاموشی چھائی ہوئی ہے، جیسے ہوا بھی رک چکی ہو۔ یہ خفیہ ٹھکانہ ہے جہاں فرحاد ایک بااثر اور کامیاب بزنس مین تھا، لیکن لوگ نہیں جانتے تھے وہ غلط راستے پر کام کر کے کامیاب ہوا ہے۔
وہ اس وقت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کمرے کے وسط میں پڑی عالی شان صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، غصے سے بھرا ہوا ہے، جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ اس کے ساتھ اس کا بزنس پارٹنر احمد، جو اس کا رازدار تھا، بیٹھا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور اس کا خاص آدمی بلال اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے اور وہ اس کے پاس دھیمی آواز میں بولا، سر، ہماری ٹیم نے فارس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہیں، مگر فرحاد اس کی بات کاٹ کر غصے سے چیخا، مگر کیا؟ بلال، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ مجھے وہ چاہیے جو اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کوئی ایسی چیز، انسان کوئی بھی، جس کے بغیر وہ بے بس ہو جائے، جیسے چھین لینے پر وہ گھٹنے ٹیک دے۔ بلال کی نظریں زمین پر جمے ہوئے تھے، اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے، جیسے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر خوف اسے روک رہا ہو۔ فرحاد غصے سے کرسی سے اٹھتا ہے اور بلال کے قریب آ کر اس کی طرف جھک کر بولے، مجھے ایسا نہیں لگتا تم میری بات کو سنجیدہ لے رہے ہو بلال، یاد رکھو اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو… بلال کی سانس رک رہی تھی، وہ جلدی سے بولا، سر، ہم نے یہ معلوم کیا کہ فارس خان کی ایک کزن ہے رمشا، سب سے زیادہ اہم ہے، اس کی کمزوری ہے، وہ ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سنا ہے کہ بچپن سے ان کا رشتہ ہوا ہے اور اب بہت جلدی ان کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات سن کر فرحاد کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ آئی، جیسے اس نے کوئی بہت قیمتی خزانہ پا لیا ہو۔ رمشا فارس خان کی ہونے والی بیوی، تو یہ ہے اس کی کمزوری۔ اب وہ ہنستے ہوئے بولا، کھیل اور دلچسپ ہوگا۔ احمد بولا، جس پر وہ دونوں کا مکروہ قہقہ گونجا، لیکن سر، یہ کام خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ فارس خان بہت طاقتور ہے اور اس کے اپنے آدمی بھی کافی وفادار ہیں۔ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو… اس کے ایک اور آدمی شاہد نے، جو کافی دیر سے خاموش کھڑا، ہمت کر کے کہتا ہے۔ فرحاد کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی، وہ اس کی طرف بڑھ کر اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھتے سرد آواز میں بولا، خطرہ تو میری دنیا میں حل نامہ ہے، اگر تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے تو تمہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے لیے جو بھی خطرہ مول لے گا اس کا انعام بھی ملے گا، لیکن جو پیچھے ہٹے گا اس کا انجام بھی مجھے ہی طے کرنا ہوگا۔ کمرے میں موجود ہر آدمی خاموشی سے سر جھکائے فرحاد کے خوفناک چہرے کو دیکھ رہا تھا، کوئی بھی اس کے غصے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ فرحاد دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر گن اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بلال، اب میں چاہتا ہوں کہ تم رمشا کی ہر حرکت پر نظر رکھا، ہمیں اس کا معمول، اس کے دوست، اس کے ہر جانے والے مقام کا پتہ چاہیے۔ فارس خان کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی کمزوری اب بہت جلد ہمارے قبضے میں آنے والی ہے۔ بلال اور شاہد دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اسباب میں سر ہلاتے ہیں۔ فارس خان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے کس کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اسے اسی طرح برباد کروں گا جیسے اس نے میرے بیٹے کو کیا ہے۔ فرحاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، پھر سرگوشی کے انداز میں بولتا ہے، سر، ہمیں کب کارروائی کرنی ہے؟ اس کی بات پر بلال اور زاہد میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ بلال دوبارہ بولتا ہے، فوری طور پر، جتنی جلدی ہو سکے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ فارس خان کو سمجھنا ہوگا کہ اس نے جس آگ کو بھڑکایا ہے اس میں اس کی اپنی دنیا راکھ ہو جائے گی۔ فرحاد گہری سانس لیتے ہوئے اپنے چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، اب تم جاؤ، مجھے رمشا کی ایک ایک خبر چاہیے۔ یہ کہہ کر فرحاد دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی انگلیوں کو میز پر تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ بلال اور شاہد اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاموشی سے سارے لا کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا جاتی ہے اور فرحاد اپنی مکروہ ہنسی کے ساتھ رمشا اور فارس خان کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں مروڑنے کے خواب بننے لگتا ہے۔ لاؤنج میں سورج کی روشنی مدھم سی آ رہی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی سی ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ رمشا ثنا بیگم کے پاس بیٹھی تھی، جب ثنا بیگم بولی، رمشا بیٹا، کل تمہاری خالہ آئی تھی، انہوں نے تمہاری شادی کے بارے میں بات کی کہ میں نے اور تمہارے ابو نے انہیں ایک ماہ بعد کی تاریخ دی ہے۔ تمہیں تو پہلے سے پتہ ہے، مجھے نہیں لگتا تمہیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ ماما، آپ یہ کیا کہہ رہی، مجھے نہیں کرنی شادی ابھی، اور اس خڑوس سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، کیوں نہیں کرنی شادی، اور کیا مسئلہ ہے فارس میں؟ اسے گڑتے ہوئے بولی، ماما پلیز نہیں کرے ایسا۔ وہ معصوم شکل بناتے بولی، رمشا، اب تمہاری عمر شادی کی، امی 22 کی ہوئی ہوں ابھی، یار ایسا تو نہیں کرے۔ وہ التجا کرتے ہوئے بولی، میری بیٹی نے ایک نہ ایک دن تو ماں باپ کے گھر چھوڑ کر جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی،
پر ماما میں اس کھڑو سے شادی نہیں کروں۔ کیوں؟ ماما آپ کو پتہ ہے وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے فارس کو دیکھتے بولتے بولتے رکی، السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر بیٹا، تم سناؤ؟ الحمدللہ سب ٹھیک۔ اچھا اور بیٹھو۔ نہیں نہیں خالہ جان، رمشا کو شادی کی شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی رمشا کے رنگ زرد بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اندر آتے ہوئے اس کی بات سن چکا، اب اس کی خیر نہیں۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ رمشا، ثنا بیگم رمشا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ اس کے ساتھ باہر چلی آئی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے گاڑی میں آ کر بیٹھی، وہ چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہا تھا، پر اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اندر گاڑی میں ماحول بہت تناؤ بھرا تھا۔ رمشا خاموشی سے اپنے ہاتھ مروڑتے ہوئے کبھی اس کی طرف دیکھتی، کبھی کھڑکی کے باہر دیکھتی، جبکہ فارس کے ایک گھڑی پر اس کے ہاتھ ایک جگہ رکے تھے۔ تم کیا کہہ رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ جی میں نے کہا تھا مجھے شادی نہیں کرنی آپ سے، وہ ہمت کرتے بولی۔ اس کے جواب نے اس کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ وجہ بتانا پسند کرو گی؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بولی۔ تو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہو؟ فارس نے غصے سے گاڑی کو ایک جھٹکے سے روک دیا۔ سڑک کے کنارے وہ اس کی طرف مڑ کر انتہائی غصے میں بولا، بس مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، بس اس فیصلے میں اپنی مرضی کرنی ہے۔ وہ بات گھما رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں، وجہ بتاؤں؟ وہ نرم لہجے میں بولا، کیونکہ آپ بالکل بھی اچھے نہیں، اب مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھ پر غصہ کرتے ہیں، مجھ سے بالکل بیان نہیں کرتے، میری کوئی بات نہیں مانتے، آپ بہت برے ہیں بہت۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے بولے، رو نہیں میری جان پلیز، اچھا سوری۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اسے معافی مانگ رہا تھا، جس پر وہ حیران ہوتی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر وہ مسکرایا۔ میری بات سنیں، میری جاب کے بارے میں تم جانتے ہو نا، اور اس وجہ سے میرے بہت سے دشمن ہیں جو تاک لگائے بیٹھے ہیں میری فیملی پر، میں کسی کو کھونا نہیں چاہتا، اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں، اس لیے تھوڑی سختی کرتا، اور کچھ طبیعت بھی ایسی ہے، اور تم بھی تو نہیں مانتی نا آرام سے، اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ آپ پیار سے سمجھاتے تو سمجھتی نا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا نا، معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسکرائی۔ معاف کر دیا؟ جی اب اچھا تھوڑی لگتا ہے اے ایس پی فارس خان معافی مانگے، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ بہت شرارتی ہو تم، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے آگے کی جانب بڑھا دی۔ اگلے دن رمشا یونیورسٹی کا آخری لیکچر ختم ہوتے اپنی کتابیں سمیٹتی کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ شام کا وقت اور آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے دروازے سے باہر نکل کر سڑک پار کر کے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کے اندر سے دو آدمی تیزی سے نکلے، چہرے پر ماسک لگائے تھے۔ رمشا کے قدم وہیں رکے۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مگر جواب میں ایک آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رمشا نے چھڑانے کی کوشش کی، مگر ان دونوں کی گرفت مضبوط تھی۔ چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا۔ ایک لمحے میں ان آدمیوں نے رمشا کو گاڑی میں دھکیلا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ رمشا خوف سے لرزتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل خود سے لرز رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں سرسراہٹ تھی، جیسے کسی خوفناک طوفان کی آہٹ ہو۔ کمرے کی دیواروں پر دھیمی روشنی میں سائے لرز رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک آرام دہ کرسی پر برجمان فرحات کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے موبائل فون کو پکڑ رکھا تھا، انگلیاں بے صبری سے اسکرین پر تھپ تھپاتی ہوئی، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار بہت عرصے سے کر رہا تھا۔ اچانک اس نے فون کو کان کے قریب لے جا کر کال ملا دی۔ دوسری جانب سے فون پر فارس کی روب دار آواز سنائی دی۔ فارس خان اپنے کیبن میں بیٹھا فائل پڑھ رہا تھا جب اس کے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ اسے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے فرحات کی آواز گونجی، تمہاری محبت رمشا اب میرے قبضے میں ہے۔ فرحات شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ غصے میں دہاڑتا باہر کی طرف بھاگا۔ فارس، تمہارا یہ غصہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری دھمکیاں بیکار ہیں۔ رمشا میرے پاس ہے
اور وہ میرے رحم و کرم پر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ صحیح سلامت واپس آئے تو بچا لو اسے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ فرحاد کے ٹھکانے پر ہر طرف اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک درد بھری سسکی شامل تھی جو بار بار کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ رمشا، جس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے، فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اور پیر موٹے رسے سے باندھے ہوئے تھے اور وہ مکمل بے بسی میں زمین پر پڑی تھی۔ کریم، فرحاد کا آدمی، اس کے سامنے کھڑا اس کی بے بسی کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا جسے وہ بار بار رمشا کے سامنے گھماتا اور اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ کریم نے ہتھیار کو رمشا کے بازو کے قریب لا کر ہلکے سے چھپا اور بولا، بہت محبت ہے نا فارس سے؟ آج دیکھتا ہوں وہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ رمشا نے اپنی آنکھیں بند کے لی اور فارس کو یاد کیا۔ فارس، مجھے بچا لو۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ اس کا دل خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا۔ کریم نے اس کے چہرے کو سختی سے پکڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، فارس خان کو یہ سمجھانا بہت ضروری تھا کہ وہ فرحاد بھائی سے دشمنی مول کر کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ تمہیں نقصان پہنچا کر اسے یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا۔ تم لوگ جو مرضی کر لو، فارس ضرور آئے گا۔ وہ مجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گا، رمشا خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کریم نے کہکا لگایا اور زور سے رمشا کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ اس کا سر جھک گیا اور اس کی آنکھوں کے مزید آنسو بہنے لگے۔ اندھیری رات میں فرحاد کے اڈے پر گاڑیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ فارس خان اور اس کے ساتھیوں نے پورے اڈے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ فضا میں کشیدگی محسوس ہو رہی تھی۔ فارس نے اپنے دستے کو تیار رہنے کا اشارہ دیا اور خود آگے بڑھنے لگا۔ وہ فرحاد کے آدمیوں سے مقابلہ کرتا جا رہا تھا۔ رمشا نے گولیوں کی آواز سنی تو اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ وہ جانتی تھی یہ فارس ہی ہے، اسے بچانے کے لیے آیا ہے۔ کچھ دیر کی فائرنگ کے بعد فارس نے ایک کمرے کا دروازہ زور سے لات مار کر کھولا۔ وہاں اس نے رمشا کو زمین پر پڑا دیکھا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار اور آنکھوں میں خوف تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر فارس کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ رمشا، وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا تیزی سے اس کے قریب گیا۔ رمشا نے فارس کو دیکھ کر اپنی تھکی ہوئی آنکھیں کھول لی۔ اس کے چہرے پر سکون کا سایہ چھا گیا۔ فارس نے تیزی سے اس کی رسیاں کھولی اور اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس نے رمشا کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، رمشا نے کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اسی لمحے فرحاد کے چند اور آدمی کمرے میں داخل ہوئے، جبکہ فرحاد وہاں سے بھاگ چکا تھا، مگر فارس نے رمشا کو ایک طرف کر کے ان کا مقابلہ کرتا انہیں ریسٹ کر چکا تھا۔ فارس نے رمشا کو سنبھال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے، مگر اب اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ سکون تھا۔ فارس نے اپنے بازوؤں کو اس کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا، اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ آج کے بعد کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا رمشا، فارس پیار سے بولا۔ فارس رمشا کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا، جہاں اس کی ماں اور خالہ دونوں پریشان سے بیٹھی تھی۔ رمشا کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگے تھی۔ ماما، اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ وہ سسک سسک کر رونے لگے۔ آج جو کچھ اس نے دیکھا اور محسوس کیا تھا، اسے بدتر اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے آپ دونوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز میرے ساتھ آئیں۔ علی بہن کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ فارس علی کو اشارہ کرتا ثانیہ بیگم اور عائشہ بیگم دونوں کے لیے ان کے کمرے میں آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن آج ابھی اسی وقت رمشا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فارس، اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم سب نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، جس پر اس نے گہرا سانس لیا۔ آج وہ کڈنیپ ہوئی تھی مما، اور کل کو ایک بار پھر یہ سب ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ایسا کچھ اس کے ساتھ ہو۔ جو میری بیوی بنے گی تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہوگی، میں ایسے ہی اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن اچانک نکاح، اسی وقت خاندان والے کیا بولیں گے؟ فارس، ہمیں ہر ایک چیز دیکھنی ہوگی، ہم ایسے فوراً سے نکاح نہیں کر سکتے۔ رمشا سے تمہارا، عائشہ بیگم سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ آج اسی وقت یہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ کسی بھی حال میں اس نے اپنے خالو سے بھی بات کر لی تھی، جو سعودیہ میں رہتے تھے، اور وہ مان گئے تھے۔ امی، میں خالو سے بات کر چکا ہوں، خالہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟
میں ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اسے دنیا کا سرد و گرم سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے۔ میرے بیٹے، تم میری جان ہو، تم میرے بیٹے ہو، لیکن یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ رمشا کی مرضی کے بغیر میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہوں؟ ان کی باتوں سے سمجھ کر سر ہلایا۔ اب اس کی فکر آپ مت کرے، رمشا سے میں بات کروں گا، اسے بھی منا لوں گا، بس آپ نے نکاح کی تیاری کریں، کیونکہ اب رمشا کی حفاظت پر میں رسک نہیں لے سکتا۔ انہیں کہتا وہ کمرے سے نکلتا اوپر بڑھا تھا جہاں پر رمشا کا کمرہ تھا۔ اس کے کمرے کے آگے رکتے فارس نے نوک کیا۔ اجازت ملتے وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں سامنے رمشا ہاتھوں میں سر گرائے پیر پر بیٹھی تھی۔ رمشا، فارس کی آواز پر رمشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فارس آہستہ سے چلتا اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں جانتا ہوں جو آج جو ہوا ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن میں آج ناکام رہا ہوں، اس لیے میں نے آج ایک فیصلہ کیا ہے، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آج اب بھی اسی وقت تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ اس کی بات پر رمشا حیران کن انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ نکاح، وہ بھی ابھی اسی وقت؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت، تمہارے ہاتھ کے منتظر ہیں ہم سب۔ اگر اس نکاح سے میرے گھر والے محفوظ رہ سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنے سارے خواب ایک طرف کر صرف اپنے گھر والوں کا سوچ رہی تھی۔ اس کے فیصلے پر فارس افسردگی سے مسکرایا۔ تم نے مجھ پر یقین کیا ہے، مجھے ایک اعتبار بخشا ہے، میں تمہارا یہ اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ رمشا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اسے وعدہ کر رہا تھا، اور رمشا نے اس کے وعدے پر یقین کیا تھا۔ ان کا نکاح گھر میں ہی چند لوگوں کی موجودگی میں ہوا تھا۔ رمشا کے چہرے پر اداسی کے سائے ٹھہرے تھے، کیونکہ کچھ لمحے پہلے اس نے خود فارس کے منہ سے سنا تھا کہ اس کی کڈنیپنگ فارس کے دشمن نے کی تھی۔ یہ بات جانتے وہ فارس سے سخت خفا ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب اپنے ضروری سامان کے ساتھ فارس کے گھر شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ رہنا ہی بہتر تھا۔ رمشا کو فارس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو رمشا جو باہر بڑھ رہی تھی اس سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال فارس نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ رمشا کا ہاتھ فارس کے سینے پر دھرا تھا۔ فارس کا دل اس کی ہتھیلی تلے دھڑک رہا تھا۔ نم آنکھیں کھولے اس نے بامشکل فارس کو دیکھا۔ نگاہوں کے تصادم پر دل دھڑکنے کی رفتار بڑھی تھی۔ ہوش کی دنیا میں آتے فارس اسے ایک طرف کرتے فوراً سے اٹھتا الماری کی جانے بڑھا تھا، جبکہ وہ خود بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کے لیے ڈریس نکال کر اس نے رمشا کو تھمایا۔ رمشا، چینج کرو، اٹھو۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ سکے، اس لیے رخ موڑتے ہوئے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو میں یہ کام نہ کروں تو شاباش، اٹھو۔ اس کی دھمکی پر بامشکل سہارا لیتے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ جب فارس نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تھا، میں باہر جا رہا ہوں، ایسے ہی چینج کر لو، اسے کہتا وہ باہر آ گیا۔ سب سے پہلے کھانا نکال کر ٹرے میں سجاتے وہ اس کے چینج کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ اندر آیا تو وہ چینج کر چکی تھی۔ پورا بیڈ گیلا ہو رہا تھا۔ اٹھو! فارس کے ایک حکم پر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی اتنی فرمانبرداری فارس کو حیران کر گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس سے خفا ہے۔ رمشا کا ہاتھ تھامے وہ اسے لے باہر آیا۔ مجھے بھوک نہیں۔ بھوک ہونے کے باوجود وہ من منائی تھی۔ جانتا ہوں میں نے ناراض کیا ہے، تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن کھانے سے تو ناراضگی مت کرنا۔ میں تمہیں ہر بات سمجھاؤں گا، ہر بات بتاؤں گا، لیکن پلیز پہلے کھانا کھا لو۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا وہ اس نے درخواست کر رہا تھا، جبکہ وہ تو فارس کا اتنا نرم لہجہ سنتے حیران رہ گئے تھے، کیونکہ آج سے پہلے فارس نے وہ مشکل ہی اسے نرمی سے بات کی تھی۔ کیا ہوا، اس سے کیا دیکھ رہی ہو؟ رمشا کے مستقل خود کو دیکھنے پر وہ کنفیوز ہوتا اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی نرمی سے بات کر رہی ہوں تو کچھ عجیب سا ہی لگ رہا ہے۔ رمشا کی بات پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو اسی بات پر میں تمہیں ایک اور حق دیتا ہوں، آج کے بعد تم مجھے آپ نہیں بلکہ تم ہی کہو گی، اور آج سے ہم اچھے دوست ہیں، کیا خیال ہے وائفی؟ جب میں تم بول رہی تھی تو کتنا غصہ تھے فارس آپ، اور آج خود مجھے پرمیشن دے رہے ہو کہ میں تم بولوں۔ اسے فارس کی اتنی رحم دلی ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بالکل، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہم دوست بن کر رہیں جو ایک دوسرے سے سب کچھ شیئر کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ آج مجھے آپ سے لڑنے کا پرمٹ مل چکا ہے، رائٹ؟
اس کے بعد پر فارس نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جو کارنا کرنا، لیکن سب سے پہلے کھانا کھانے سے کوئی ناراضگی اچھی بات ہوتی۔ اس کی بات پر فرمان وردی سر ہلاتے وہ کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ فارس واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر اپنے بیڈ پر سوئی رمشا کو دیکھا اور پھر اپنا موبائل اٹھایا، خاموشی سے بالکنی میں آ گیا۔ کامران، مجھے اس فرحاد کے بارے میں ایک خبر لا کر دو۔ آج اس نے میرے گھر پر وار کیا ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گا آخر میں ہوں کون۔ اسے قبر تک نہ پہنچائیں تو میرا نام بھی فارس نہیں۔ سر فرحاد کے بارے میں ایک خبر میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک خبر آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ رمشا میڈم کا فرحاد کو اس کے خاص آدمی نے بتایا تھا، اور اسے جس نے بتایا اس کا نام سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کس نے بتایا تھا اس فرحاد کو رمشا کے بارے میں؟ آپ صبح آفس آئیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتا کر آپ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ آرام کیجیے، ساتھ کہتے وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ فارس گھور کر موبائل کو دیکھنے لگا۔ میری محبت کی گندی نظر اٹھانے والے کی میں آنکھیں نوچ کر رکھ دوں گا۔ نفرت سے موبائل کو دیکھتا وہ خود کو پرسکون کہنے لگا۔ یہ اسے سال سے اسے اندر سے کھایا جا رہا تھا کہ وہ شخص کتنے قریب تھا اور اسے ہاتھ لگا رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو اس آدمی کا ہاتھ توڑ دیتا۔ اس حادثے کے ایک ہفتے بعد وہ یوں نہیں آئی تھی۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر اسے کافی اچھا محسوس ہوا تھا۔ وہ تینوں ہنستی کھلکھلاتی جیسے یونی سے باہر آئی، تبھی فارس کو دیکھ رمشا کی ہنسی کو بریک لگے تھے، کیونکہ اس کے ماتھے پر پڑے بل اس بات کے گواہ تھے کہ اس کا یوں بنا سر پر دوپٹہ لیے باہر آنا فارس کو اچھا نہیں لگا۔ رمشا نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ بنا اس کی سنے اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ اس کی آنکھیں آگ اگل رہی تھی، آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ وہ تھوڑا نرم پڑا، مگر رمشا ناراض ہو چکی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ ناراض سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ فارس نے گہرا سانس بھرا، اپنا غصہ کم کیا۔ یہاں آ کر بیٹھو رمشا۔ اسے سو کرتے دیکھ اس کا دل تھوڑا نرم ہوا تھا، ورنہ آج اسے یوں دیکھ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو پوچھتے وہ غصے سے جلائے، جس پر فارس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے قریب آنے پر وہ بدک کر پیچھے ہوئی، مگر اس کے کمر کے گرد ہاتھ باندھ اسے اپنے قریب کھینچتے فارس نے اس کی یہ کوشش ناکام بنائی تھی۔ میرے ہی گھر میں میرے ہی نکاح میں ہو کر مجھ سے ہی پنگا لینا آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے مسز فارس۔ اس کے بھیگے گال سے اپنا گال رگڑتا وہ رمشا کو ساکت کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی فارس جھک کر اس کے لبوں کو چھوتے پیچھے ہوا۔ اس کے سبل پر رمشا کی آنکھیں بڑی ہوئی تھی، پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ واہیات؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے وہ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر اسے اپنے قریب کرتا، اس کے چہرے پر جھکتا اسے ساکت کر گیا۔ آئندہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، ورنہ اس سے زیادہ شدید انداز سے مناؤں گا میں۔ اس کے بعد سمیٹتا وہ شرارت سے گویا ہوا۔ رمشا کو پورا چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ غصے سے فارس کے کندھے پر ہاتھ مارتی وہ جانے لگی، مگر وہ اسے اپنے قریب کرتا اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ میں جانتا ہوں ابھی میری سختی بری لگ رہی ہے، مگر آنے والے وقت میں جب پتہ چلے گا نا کہ یہ سختی کیوں تھی، تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ میں ٹھیک کہتا تھا۔ ابھی کے لیے پلیز اپنا خیال رکھو میرے لیے۔ اس کی بات پر رمشا نے ناک سکیڑی۔ یہ ادائیں مار ڈالتی ہیں مجھے مسز رمشا فارس۔ اسے ایک بار پھر اپنے قریب کرتا وہ شرارت پر آمادہ ہوا، مگر اس سے پہلے عائشہ بیگم کے آواز پر فارس کو پیچھے کرتی رمشا تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ خالہ جان، آپ کا بیٹا بہت کھڑوس ہے اور غسیل ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے فارس کو رمشا نے بآواز بلند کہا، جس پر مسکراتا وہ نیچے آیا۔ امی، آپ کی بہو بہت تیز ہے، میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کے پہلو میں بیٹھتے وہ شرارت سے کہتے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹ گیا۔ عائشہ بیگم کی موجودگی میں اس کی اس حرکت پر رمشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، ایک بہت اہم میٹنگ ہے، ڈرائیور لینے آئے گا، ٹھیک ہے؟ فارس کے بتانے پر وہ سر ہلا گئی، جبکہ فارس اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سیدھا آفس آیا تھا، جہاں ان کی ایک بہت خاص میٹنگ ہو رہی تھی فرحاد کو پکڑنے کی۔ آج رات ہمیں اس کے اڈے پر چھاپا مارنا ہے اور اسے پکڑ کر اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ سر، آج رات اس پر ہاتھ کی کنسائنمنٹ یہاں سے جانے والی ہے۔ اگر ہم نے اسی کنسائنمنٹ کو پکڑ لیا تو فرحاد کے خلاف کے پاس ایک ٹھوس ثبوت جمع ہو جائے گا۔
کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہم اس بار کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتے، سب کو کہتے وہ آگے کا لاہے عمل طے کرنے لگا۔ کنسائنمنٹ ریڈی ہے کریم؟ فرحاد کے پوچھنے پر کریم نے ایک فائل اس کے آگے کی۔ ہر چیز ریڈی ہے، بس آپ کے حکم کی دیر ہے۔ اس رمشا کو لینے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ ویری گڈ، اب بھی میں دیکھتا ہوں یہ فارس کیسے ہماری کنسائنمنٹ روکتا ہے۔ اس بار وہ ہمیں نہیں روک سکے گا۔ پہلے تو ہم اس سے ہار گئے تھے، مگر اس بار ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیوی ہے، اور اس بار ہم اسے یہاں وہاں نہیں رکھیں گے، بلکہ میں نے شپ کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس لڑکی کو سیدھا شپ پر پہنچائیں گے اور وہاں سے دبئی، جہاں اسے بیچ دیا جائے گا۔ کریم پوری تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ فرحاد نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کا سب سے چہیتا آدمی تھا، جو فرحاد کے بولنے پر سب سے پہلے ہی ہر چیز کر کے رکھتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے تم پر فخر ہوتا ہے کریم۔ پہلے میں سوچتا تھا میں مر جاؤں گا تو ہمارے گینگ کا کیا ہوگا، مگر اب تمہیں دیکھ کر میری وہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرے بعد تم ہی اس ٹیم کے لیڈر ہوگے۔ کریم کو دونوں بازوں سے تھام وہ ہاتھ فخر پر مسکرایا۔ میں چلتا ہوں، بہت جلد اس فارس کی بیوی کے اغوا کی خبر سناؤں گا۔ فرحاد کو کہتے کریم باہر آیا اور موبائل کان نکال کر اپنے آدمی کو حکم دینے لگا۔ مجھے اس معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ اس لڑکی کو شپ پر پہنچا، وہاں میرا آدمی پہلے سے موجود ہے۔ میں بھی کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں، کسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اگر غلطی ہوئی تو تم مارے جاؤ گے۔ اسے کہہ کر فون رکھتا وہ باہر بڑھ گیا، جبکہ کھڑکی سے جھانکتے فرحاد نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ابھی کلاس سے فارغ ہوئی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ڈرائیور کے نمبر سے کال تھی۔ حیران ہو کر اس کے کال ریسیو کی۔ بی بی جی، مجھے فارس صاحب نے بھیجا ہے، ایک بہت ضروری کام آ گیا، وہ چاہتے ہیں میں آپ کو جلد گھر پہنچا دوں۔ اچھا، 1 منٹ رکو، میں فارس سے بات کرتی ہوں۔ ڈرائیور کو کہتے اس نے فون بند کیا اور فارس کو کال کرنے لگی، مگر اس کا نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ فارس صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ابھی میں نکل جاؤں گی تو پھر غصہ کریں گے۔ وہ بار بار اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر وہ نمبر مصروف ہی جا رہا تھا۔ تھک تو اس نے واپس سے ڈرائیور کو کال ملائی۔ میں آ رہی ہوں باہر، ٹھیک ہے، انتظار کرو میرا۔ اپنے دوستوں کو بول کر وہ باہر آ گئے، جہاں ڈرائیور اس کا پہلے سے منتظر تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی جب اچانک ہی کسی نے اس کے چہرے پر اسپرے کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، 2 آدمی اس کی کار میں بیٹھے تھے، اور بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ایک آدمی کو خود کو باندھتے دیکھا تھا۔ فارس اپنے آفس میں واپس آیا تو اس نے اپنے موبائل پر دیکھا جہاں پر رمشا کی کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے رمشا کو کال بیک کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ابھی وہ اسی ٹینشن میں تھا کہ اس کے موبائل پر ایک ویڈیو مرسول ہوئی۔ وہ رمشا کی ویڈیو تھی جو رسیوں سے بندھی بیٹھی تھی۔ اسے یوں دیکھ فارس کے جسم میں آگ لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کی بیوی کو لے گئے تھے، اور اس بار فارس ان کو چھوڑنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ کیسے بھی کر کے کنسائنمنٹ روکو، رمشا کی فکر مت کرنا، اسے محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے واپس لاؤں گا، لیکن تم لوگوں نے ہار نہیں مانی۔ یہ مت سوچنا کہ وہ میری بیوی ہے، ڈیوٹی پہلے ہے، اپنی بیوی کی حفاظت میں خود کروں گا۔ تم لوگوں نے کیسے بھی کر کے کنسائنمنٹ کو روکنا ہے، ہمیں ان معصوم لڑکیوں کی جان بچانی ہے جنہیں وہ شپمنٹ کے ذریعے باہر ملک ٹرانسفر کر رہا ہے۔ سر، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میڈم بھی اسی شپ میں ہوں گی؟ کہیں فرحاد میڈم کو تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، موت ہے، اور ہاتھ کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن سر جانتا ہوں، ہم اپنے پلان کے مطابق ہی چلیں گے۔ مجھے بتائیں سب کیسے سنبھالنا ہے۔ رمشا کی آنکھ کھلی تو خود کو اس اندھیرے کمرے میں پایا۔ وہ عجیب سا کمرہ تھا جہاں بہت سے ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے رمشا کو اپنا سانس رکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا کہ وہ کڈنیپ ہو چکی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اسے کسی قسم کا ڈر محسوس نہیں ہوا۔ دل میں کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ فارس اسے بچا لے گا۔ وہ بھی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کریم اندر داخل ہوا۔ کیسا لگ رہا ہے میڈم اپنے شوہر کی وجہ سے دوسری دفعہ اغوا ہونا؟ ہاں بالکل، 2 دفعہ اغوا ہیں، اور تم جیسے کم ظرف اور بغیرت لوگوں نے مجھے اغوا کیا۔ رمشا کی بات پر کریم کے ماتھے پر بل پڑے۔ آگے بڑھ کر اس نے رمشا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا، مگر بجائے ڈرنے کے اس نے کریم کے اسی ہاتھ پر زور سے اپنے ناخن گاڑے تھے۔ تکلیف سے رمشا کو پیچھے دھکیلتے کریم نے اس کے چہرے پر تھپڑ زور سے مارا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید اسے مارتا ایک طرف سے گولی کسی اور سے آتے کریم کے بازو میں گھسی تھی۔ غصے میں کھولتا فرحاد اندر داخل ہوا تھا، اور اس نے پھر کریم کو گریبان سے پکڑ کر دھنا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف فارس کی ٹیم نے فرحاد کے کنسائنمنٹ پر دھاوا بولا تھا۔
شپ پر چاروں طرف پھیلتے ہی انہوں نے اندر موجود لڑکیوں کی عزت محفوظ کی تھی۔ فارس کے آدمی چاروں طرف پھیل چکے تھے، جبکہ کریم رسیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ کریم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ لوگ اتنی جلدی ان تک پہنچ کیسے گئے۔ فارس کی پوری ٹیم نے چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ فارس نے رمشا کو گاڑی میں بٹھایا اور اسے حفاظت سے گھر چھوڑتے ہوئے سیدھا گاڑی ایئرپورٹ پر لایا تھا، جہاں وہ پہلے سیکیورٹی الرٹ کر چکا تھا۔ اندر جاتے اس نے فرحاد کو دبوچا، جو بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ پکڑے جانے پر بری طرح بخلاتے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر فارس نے اس کے پیر پر گولی مار اس کے بھاگنے کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ بھاگنے کی کوشش میں مت کرنا، ابھی تو تمہارا حساب کتاب شروع ہوا ہے۔ فارس کا منہ دبوچے فارس نے کھینچ کر ایک مکہ فرحاد کے چہرے پر مارا تھا۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ باہر لے کر آیا اور اپنی گاڑی میں ڈالا۔ فرحاد کا وقت اب ختم ہو چکا تھا، اب اسے سزا ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ فرحاد کو ٹھکانے پر پہنچاتے ہوئے سیدھا رمشا کے پاس آیا تھا، جو فارس کو اپنے سامنے پاتے بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں سب میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا رمشا، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوئی ہے فارس۔ رمشا نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے ان گناہ گاروں کو پکڑنے کے لیے، اس لیے وہ جان بوجھ کر باہر آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اغوا ہونے والی ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی میں ٹریکر لگا تھا، جس کی مدد سے فارس ان لوگوں تک آسانی سے پہنچ چکا تھا۔ کریم نے جن مار کے فرحاد کے بارے میں اگل دیا اور اسی طرح فارس فرحاد کو دھول چٹانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ مجھے آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیوں مجھ سے ہر چیز کے لیے منع کر دیتے تھے۔ اگر میں سمجھ گئی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک پولیس والے کی بیوی ہوں۔ فارس کے سینے سے لگے وہ بہت جذب سے کہہ رہی تھی۔ فارس نے اس کے گرد مضبوط حصار باندھ کر اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی۔ اب ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں تھی، خوشیاں ان کی منتظر تھی۔